السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خبریں یہ ہیں کہ خان صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی کہ الیکشن ان کو چاہیے تھا، اور وہ جو اپریل سے جو ان کی ایک سٹرگل جاری تھی کہ انہوں نے ہر صورت کوشش کی ہے ان 10 مہینوں میں جو بھی ایفرٹ تھی۔ آپ خان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، طرز گفتگو سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر ون پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے اسمبلی کی بھی قومی اسمبلی سے استعفے کا کام شروع ہوا، چلتے چلتے 10 مہینے میں تقریباً 124 کے قریب جو ایم این اے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے استعفے، وہ پوری کہانی آپ کو پتہ ہے، باری باری تھوڑے تھوڑے پیسز کر کے ان کے استعفے منظور ہوئے۔ پھر پنجاب اسمبلی ٹوٹی، پھر کے پی کی اسمبلی ٹوٹی، یہ ہوا وہ ہوا۔ سارا کرنے کا جو سارا محور ہے خان کی ساری سیاست کا، وہ یہ ہے کہ جی اس ملک میں الیکشن ہو جائے، کیونکہ میرا خان کا خیال ہے کہ وہ سب سے مقبول ہے، وہ پاپولر پارٹی ہے، اور اس کا خیال ہے اس کی حکومت جو ہے وہ ناجائز ختم کی گئی ہے، لہٰذا الیکشن کریں، جمہوریت کا یہی طریقہ، اور نئی حکومت بنا لیں۔ تو خبریں یہ ہیں جی کہ الیکشن کمیشن میں سخت نہیں ہے، ان کے پاس جو سسٹم ہے وہ الیکشن کروا ہی نہیں سکتا۔ اگر تو پاکستان کے جو وسائل دیکھے جائیں، جو الیکشن کمیشن کا طریقہ کار ہے، جو ان کی صورتحال ہے، اگر آپ لگائیں تو اس میں ایک سال میں ان کو 3 دفعہ الیکشن کرانے پڑیں گے۔ چلو سب سے پہلے تو اگر آپ چلتے ہیں قومی اسمبلی سے شروع کرتے ہیں تو 124 کے قریب جو آپ کی نشستیں خالی پڑی ہیں اس پہ الیکشن کرائیں، اس کے لیے آپ کو اربوں روپے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت ان کے پاس کوئی تقریباً 18 سے 20 ارب روپے کے تقریباً وسائل ہیں، اور جو الیکشن کے جو اخراجات بن رہے ہیں، جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، وہ 100 ارب سے زیادہ بن رہے ہیں۔ وہ اس طرح بن رہے ہیں کہ اگر آپ پہلے قومی اسمبلی کے جو مسنگ آپ کے لوگ ہیں ان کے آپ الیکشن کرائیں گے، ٹھیک ہے جی آپ کرا لیں۔ اور اس پہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے، جو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو اس میں حصہ ہی نہیں لینا، اور عمران خان صاحب جو ہے وہی کہتے ہیں کہ ہر سیٹ پہ میں ہی لڑوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ سمبولیکلی حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں مگر میں پاپولر ہوں۔ تو آپ کس طرح اربوں روپے لگائیں گے؟ جی چلو وہاں سے چلتے ہیں، اب آتے ہیں پنجاب پہ آتے ہیں۔ پنجاب میں جو مسئلہ ٹیکنیکلی یہ ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے، اور اسی دوران میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ بھی خبریں دیکھیں گے کہ جو ایک تو چیف سیکرٹری نے پنجاب کی جو صورتحال ہے اس میں اس کا الیکشن سے تعلق، میں انڈائریکٹلی آپ کو بتاؤں کہ چیف جو نئے سیکرٹری ہے اس نے پوری ڈیٹیلز مانگ لی ہے کہ پرویز الہی نے کون کون سے لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے میجر کیا کام کیے ہیں۔ اب اس میں ایک کام یہ ہے کہ اپنا پرویز الہی نے بطور سی ایم پنجاب، انہوں نے تقریباً 5 نئے جو ہے نا وہ ضلع بنائے ہیں، اور 10 کے قریب انہوں نے تحصیلیں پنجاب میں قانونی طور پہ ایز اے سی ایم جو ان کے پاس رائٹ تھا، انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ نام یہ بن رہے ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو تحصیلیں بن گئی ہیں وہ بھی پنجاب کا حصہ ہے، یہ جو ضلع بن گئے یہ بھی پنجاب کا حصہ ہے۔ ان میں الیکشن کرائیں تو وہ مردم شماری ان کی چاہیے، وہ مردم شماری سے پہلے کرائیں کہ بعد میں کرائیں، چلیں وہ ایک نیا ایک مسئلہ ہے۔ وہ تحصیلیں کب بنتی ہیں، ان میں مردم شماری ان کی تحصیل کے حساب سے کس طرح ہوتی ہے، ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس طرح ہوں گے، ان میں ایم این اے کتنے ہوں گے، ایم پی اے کتنے ہوں گے، یہ بھی ایک کویشچن ہے۔ اسی طرح کے پی بھی الیکشن پہ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کر کے یہ اتنا بڑا ایک درد سر آپ لیں گے، اور ایسی اکانومی میں، ایسی جہاں پہ ریاست کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، حکومت کہتی ہے ہم پریشان ہیں، کرنے کو کچھ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں آ رہا، ڈالر نہیں آ رہا، کوئی کہہ رہا ہے یہاں پہ ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے تیل نہیں ملے گا، کوئی کہتا ہے گیس بڑی مہنگی ہو جائے گی۔ تو اس صورتحال میں آپ بتائیں، اگر آپ یوں چلتے ہیں، اگر یہ میجر 2 جو میں نے الیکشن آپ کو بتایا 2 اسمبلیوں کی، اور 124-25 کے قریب جو میں نے آپ کو بتایا اپنا قومی اسمبلی کے ایم این ایز ہیں، تو وہاں سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا آگے آ جاتا ہے اگست کا مطلب ہے کہ آپ کی اسمبلی کا ٹائم پورا ہو گیا، اور اسمبلی ٹوٹ گئی، ایک نئی نگران آ گئی، اور پھر آپ چلیں 2 اگر آپ نے صوبے کرا لیے تو پھر بھی آپ کے 2 صوبے باقی آ گئے، سندھ آ گیا، بلوچستان آ گیا، پھر قومی اسمبلی آ گئی۔ تو یہ جو بجٹ بن رہا ہے یہ اندازے کے مطابق تقریباً 100 سے 150 ارب روپے مزید چاہیے۔ اس ایسے حالات میں جب وہ کہتے ہیں نا آنے کی لڑائی ہے، پیسے کی لڑائی ہے، تو جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس چیز کی تیاری نہیں کر رہا کہ الیکشن کرایا جائے۔ الیکشن کمیشن اس کی تیاری کر رہا ہے کہ ہم تیاری کس طرح کر سکتے ہیں۔
ہیں, وہ تو تیاری کر رہے ہیں, بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنا کیس بنانے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ بھاجی ایسی الیکشن نہیں کرا سکتے. تو خان صاحب کی جو پولیٹیکل ساری فلاسفی تھی وہ ایک اس کو بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے. چیلنج یہی نظر آ رہا ہے کہ خان کا سارا خیال تھا کہ میں اپنی مقبولیت سے, میڈیا پاور سے, اسمال میڈیا سے, شارٹ میڈیا سے, یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے سارے سے, اور جتنا انٹریکشن کیا خان نے آپ کے سامنے ہے, کتنا میرا نہیں خیال پاکستان کی موجودہ سیاسی حالات میں کسی سیاستدان نے اتنا انٹریکشن میڈیا سے رکھا. پھر اس کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو آپ اگر چلیں اپریل مئی جب ان کا ٹائم تھا, انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا, پھر نومبر میں دوسرا لانگ مارچ کیا, پھر اس کے دوران کے 100 کے قریب جلسے ہیں. اتنی ایفرٹ, اتنی انرجی, اتنی کنسسٹنسی پاکستان کی سیاست میں کسی سیاستدان میں نظر نہیں, خاص طور پہ جب آپ 70 سال سے زیادہ عمر کے ہوں اور آپ کو گولیاں بھی لگی ہیں, اور یہ کمال کا ایک انرجی ہے. اور اس کے بعد سارا کر کے آپ نے حکومتوں سے بھی باہر آ گئے, جو ایک ریکارڈ ہے پاکستان میں, کبھی اس طرح نہیں ہوا. اس کے باوجود آپ کا ایک ہی کویشچن رہا, ایک ہی بحث رہی, ایک ہی مطالبہ رہا, الیکشن. مجھے اس ملک میں الیکشن ہونے چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک حصہ ہے. تو آپ نے جناب وہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, وہ اس طرح نظر نہیں آ رہے. میں نے جو آپ کو بتایا کہ پھر ایک اور بھی کویشچن آ گیا الیکشن کمیشن کا, کہ وہ خان صاحب کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو اگلے الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے. اب جو نئی مردم شماری ہے اس میں بھی کافی کویشچنز آ رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ہے, وہ کب ہوگی, کس طرح ہوگی, وہ ڈیجیٹل کے پہلے یہ جو الیکشن ہے وہ کرائے جائیں کہ وہ بعد میں کرائے جائیں. تو اتنے زیادہ ایشوز بن رہے ہیں, فائنینشیل اور مینیجریل ایشو اتنے بن رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, کہ ابتدائی آنے والے دنوں میں, جلدی دنوں میں اور تھوڑے دنوں میں پاکستان میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. اور یہ بھی پاکستان کے آئین کا ایک مذاق ہے کہ پاکستان آئین کے تحت جب آپ کوئی بھی قومی اسمبلی کی نشست خالی ہو تو الیکشن کمیشن اس کا آئینی طور پہ پابند ہے کہ وہ 60 دن کے اندر وہاں پہ دوسرا ایم یا اس کا متبادل وہاں پہ الیکشن کے بعد آ جائے. تو 10 مہینے تو یہاں ہم کھیلتے رہے جی, وہ ہو گیا اپنا استعفیٰ ہوتا رہا, منظور ہو رہے ہیں, منظور نہیں ہو رہے, میرے سے آگے اکیلے ملو, مجھے سارے ملو, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ دباؤ میں تو نہیں ہے. جب وہ معاملہ ختم ہو تو 10 مہینے تو یوں ہی گزر گئے. اب آگے کیا ہوگا یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو جو الیکشن کرانا ایک ایکڈیمک بحث تو ضرور بنی ہے, مگر پریکٹیکلی انتظامی طور پہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ جس طرح موجودہ حالات میں جس طرح خان صاحب کی خواہش ہے اس وقت کے مطابق اس سارے سیٹلمنٹ میں الیکشن ہو جائیں. تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور دوسری طرف سے جو سچویشن ہے وہ بڑی ٹف ہوتی جا رہی ہے, ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے. اور حکومت نے بھی یہ صاف نظر آنا شروع ہو گیا. فواد کی گرفتاری کے بعد اپنا نیازی جو ان کا اپنا ریلیٹو بھی ہے عمران خان کو, اس کی گرفتاری, اور اس طرح جو پریشر ہے اور جس طرح چیزیں ریپرزینٹ کی جا رہی ہیں, خوف و راس اور پولیس کا استعمال ہو رہا ہے, لگ رہا ہے کہ ریاستی جو ڈرٹ ہے یہ مزید نظر آئے گی, ریاستی مشینری مزید نظر آئے گی, اور پی ٹی آئی پہ دباؤ ہوگا. ادھر سے یہ دباؤ ڈالا جائے گا, اس گرفتاریاں ہوں گی, اور ادھر سے الیکشن کی جو میں نے صورتحال بتا دی ہے وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ امن کی طرف نہیں جا رہے, وہ سکون کی طرف نہیں جا رہے. بلکہ اس سے یہ بھی شک پڑ رہا ہے کہ اگر الیکشن ویسے تو ہونی نہیں, اگر ہو بھی جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے نتائج جو ہیں کوئی بھی پارٹی آرام سے مانے گی نہ. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس حالات میں یہ تو ہونے سے رہا جو خان صاحب کی معصومیت ہے کہ جناب وہ 13 جماعتیں بڑے آرام سے الیکشن کرا دیں اور یہ بتا دیں میں بڑا مقبول ہوں, آپ خود گھر چلے جائیں. یہ تو سویڈن ناروے تو ہے نہیں ہے, وہ تو ہوتے نظر نہیں آ رہے, پہلی بات. اور دوسری بات, اگر خان صاحب الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا, کہا جاتا ہے خان صاحب آپ تو جیت نہیں سکے, تو خان نے وہ بھی نہیں ماننا, خان نے کہنا ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو پاکستان کا جو امیجیٹ فیوچر ہے اور آنے والا ٹائم ہے اس میں کوئی اچھے حالات نظر نہیں آ رہے. اس میں سیاسی محاذرائی, کشیدگی, لڑائی جھگڑا اور عجیب تناؤ نظر آ رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تناؤ آپ کی معیشت پہ بھی اتنا ہی نیگیٹو منفی اثر انداز ہوگا. اس کے ساتھ طاہر ملک کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.